بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حجۃ الوداع سے فارغ ہو کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر جزیرہ عرب میں چاروں طرف جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یمن میں اسود حنسی، یمامہ میں مسلمہ کذاب اور بلاد بنو اسد میں طلحہ اسدی مرتد ہو گئے۔ ان تینوں نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہمیں اپنی اپنی قوم کی طرف اسی طرح نبی بنا کر بھیجا گیا ہے جس طرح محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسود حنسی سخت دل، طاقتور، دو ہیکل، شرپسند، نجومی اور جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا فصیح بیان مقرر تھا کہ سننے والے انگشت بدندا رہ جاتے، اور اپنی شعبدہ بازی سے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ مال و دولت، جاو چشم اور قدر و منزلت کا حصول اس کی کمزوری بن چکا تھا۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا اپنے چہرے پر خول چڑھا لیتا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو جائیں۔ ان دنوں یمن میں ایسے ایرانیوں کا اثر رسوخ تھا جو ایران کو خیر باد کہہ کر مستقل طور پر یمن میں آباد ہو چکے تھے، اور ان کے سرخیل صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی تھے، اور ان میں ایک سب سے بڑا بازان نامی شخص تھا جو ظہور اسلام کے وقت شہنشاہ ایران کی طرف یمن کا حکمران تھا۔ جب اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت واضح ہوگی تو اس نے شاہ ایران کی اطاعت کا پھندا اپنے گلے سے اتار پھینکا اور اپنی قوم سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدستور یمن کا حاکم رہنے دیا، اور وہ اس منصب پر آخر دم تک فائز رہا، اور اس کی وفات کے بعد چند روز بعد اسود حنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سب سے پہلے اسود حنسی کی نبوت کو اس کی قوم بنو مزہج نے تسلیم کیا۔ اس نے اپنی قوم کی مدد سے سنا پر حملہ کر دیا اور اس کے حکمران شہر بن بازان کو قتل کر کے اس کی بیوی آزاد سے شادی رچا لی۔ پھر یہ سنا سے دوسرے گردونواح کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کی قیادت میں بڑی تیزی سے علاقے فتح ہونے لگے، یہاں تک کہ حضرموت سے طائف تک اور بحرین سے عدن تک کا علاقہ اس کی زیر حکومت آ گیا۔ جب اسود حنسی لوگوں کو دھوکہ دینے اور اپنی وسیع تر قیادت کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس نے اپنے پیروکار کو بتایا کہ اس کے پاس وحی لے کر ایک فرشتہ آتا ہے جو غیب کی خبریں اسے بتاتا ہے۔ اسود حنسی اس شعبدہ بازی کو اپنے ان جاسوسوں کے ذریعے چلاتا جو ہر جگہ میں پھیلے ہوئے تھے تاکہ وہ لوگوں کی خبروں سے متعلق واقفیت حاصل کریں، ان کے راز ہائے دروں، مشکلات و مصائب اور دلی تمناؤں سے آگاہی حاصل کر کے رازدارانہ طور پر اسے بتائیں۔ اس طرح جب بھی کوئی اس کے روبرو آتا تو یہ دیکھتے ہی فوراً پکار اٹھتا، تجھے فلاں ضرورت میرے پاس لائی ہے، تم اس وقت فلاں فلاں مشکلات و مصائب میں مبتلا ہو۔ اپنے پیروکاروں کو ایسے ایسے کرتب دکھلاتا کہ ان کی عقلیں دنگ رہ جاتی، یہاں تک کہ کاروبار حکومت چلانے میں اس کے پاؤں جم گئے، اور اس کی دعوت آفاق عالم میں اس طرح پھیلی جیسے خشک جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسود حنسی کے مرتد ہونے اور یمن پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے قبضے میں لینے کی خبر ملی تو آپ نے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں آباد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اسود حنسی کے پیدا کردہ فتنے کا جس طرح بھی ہو سکے یہ کلام کلا کر دیا جائے۔ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا پیغام پہنچتا وہ فوراً آپ کی دعوت پر لبیک کہتے اور آپ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں میں سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے ہماری اس داستان کے ہیرو حضرت فیروز دہلوی ہیں۔ ہم یہ دلربا داستان انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ حضرت فیروز فرماتے ہیں، مجھے اور میرے ساتھیوں کو دین الہی کے برحق ہونے اور دشمن خدا اسود حنسی کے جھوٹا ہونے کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ ہم اس پر حملہ آور ہونے اور اس سے گلو خلاصی کرانے کی ہر دم فکر میں تھے۔ جب ہمارے پاس اور یمن میں آباد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط آئے تو ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ ہم میں سے ہر ایک اسود حنسی کو ٹھکانے لگانے کے لیے سرگرم عمل ہو گیا۔ یمن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اسود حنسی بہت مغرور ہو چکا تھا اور اپنے لشکر کے سپہ سالار قیس بن عبد الغوث کو بھی اپنے قبر و نخوت کا نشانہ بنایا۔
جس سے قیس کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے چچیرے بھائی دادوزیہ کے ہمراہ قیس کے پاس گیا۔ ہم نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ پہلے حصے کے وہ تیرا کام تمام کر دے، کیوں نہ اس منحوس شخص کو ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس نے پورے انشراح صدر سے ہماری دعوت کو قبول کیا اور اپنے دلی ارادے سے ہمیں آگاہ کیا، اور اس طرح ہمارے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ میری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے ہیں۔ ہم تینوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم اس جھوٹے مکار مرتد کا داخلی محاذ پر مقابلہ کریں گے اور دوسرے ساتھی بیرونی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے اس کام میں چچا زاد بہن آزاد کو شریک کیا جائے، جس کے ساتھ اس منحوس نے اس کے شوہر شہر بن بازان کو قتل کر کے شادی رچا لی تھی۔ میں اسود ہنسی کے محل میں گیا اور اپنی چچا زاد بہن آزاد سے ملا اور کہا، میری بہن، تم جانتی ہو کہ یہ منحوس شخص ہمارے لیے آفت کا پرکالا ثابت ہوا ہے۔ اس کی زر رسانیوں سے نہ ہم محفوظ ہیں اور نہ ہی تم۔ دیکھیے، اس نے تیرے خامد کو قتل کر دیا ہے اور ہماری قوم کی دیگر عورتوں کو رسوا کیا، بہت سے مردوں کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ہمیں وصول ہوا ہے، جس میں خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر تمام اہل یمن کو اس فتنہ کی سرکوبی کا حکم دیا ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے دریافت کیا، میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ میں نے کہا، اس کے یہاں سے دیس نکالا دینے پر مدد کیجیے۔ اس نے کہا، میں اس کے قتل کرنے پر آپ کی مدد کروں گی۔ میں نے کہا، باخدا، اس سے تو تمہاری دلی مراد پوری ہو جائے گی، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کو اس کا خمیزہ نہ بھگتنا پڑ جائے۔ اس نے کہا، مجھے قسم اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھے اپنے دین کے برحق ہونے میں ذرا برابر شک نہیں۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے اس شیطان سے بڑھ کر ملعون کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ باخدا، جب سے میرا اس سے واسطہ پڑا ہے، اسے فاجر و فاسق ہی پایا، نہ اس نالائن کو حقوق کا خیال ہے اور نہ ہی کسی برائی سے باز آتا ہے۔ میں نے کہا، ہم اسے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، یہ شیطان بڑا محتاط ہے، محل میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے چوکیدار کھڑے نہ کیے ہوں، البتہ یہ کونے والا کمرہ ان کی دستبردست سے باہر ہے۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار کھلے میدان کی طرف ہے۔ آپ رات کی تاریکی میں اس بیرونی دیوار میں نقب لگائیں، اندر چراغ روشن ہے اور ہتھیار پڑے ہوں گے، اور میں آپ کا انتظار کروں گی، پھر آپ چپکے سے اس کی خوابگاہ میں داخل ہو کر اسے قتل کر دینا۔ میں نے کہا، محل کے اس کمرے میں نقب لگانا کوئی آسان کام نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان وہاں سے گزرے اور وہ چوکیداروں کو چوکنا کر دے، اس طرح صورتحال بگڑ جائے گی۔ بہن نے میری بات سن کر کہا، آپ کی بات تو صحیح ہے، ہاں میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ اس نے کہا، آپ کل ایک شخص کو مزدور کے روپ میں میرے پاس محل میں بھیجنا، میں اسے کمرے کے اندرونی جانب سے دیوار میں اتنا سوراخ کرواؤں گی کہ دیوار کا معمولی حصہ باقی رہ جائے۔ آپ رات کے وقت اسی جگہ نقب لگانا، آپ کے ہاتھ لگانے سے ہی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ یہ منصوبہ بنا کر میں واپس آ گیا، اپنے ساتھیوں کو اطلاع دی۔ یہ منصوبہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور ہم نے اسی وقت سے تیاری شروع کر دی۔ پھر ہم نے اہل ایمان کو خواص کو اس منصوبے کی اطلاع دی اور انہیں اس راز سے آگاہ کیا، اور ہم نے انہیں تیار اور چوکس رہنے کے لیے کہا۔ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ کل فجر کے وقت تک ہم اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ جب رات کی تاریکی پھیل گئی اور وقت مقررہ قریب آ گیا، میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ منزل کی طرف روانہ ہوا، دیوار کو نقب لگائی، کمرے میں داخل ہو گیا، اندر پڑے ہوئے ہتھیاروں کو پکڑ کر چراغ ہاتھ میں لیا اور دشمن خدا کی خلوت گاہ کی طرف چلے۔ میری چچا زاد بہن دروازے پر کھڑی تھی، اس نے اشارہ کیا، میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا۔ وہ گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ میں نے اس کی گردن پر ٹکوے کا وار کیا اور وہ بیل کی طرح دھاڑا اور ذبح کیے گئے اونٹ کی طرح تڑپنے لگا۔ جب چوکیدار نے اس کی گگائی ہوئی آوازیں سنی تو خلوت گاہ کی طرف لپکے اور کہنے لگے، اندر سے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ میرے چچا کی بیٹی نے ان سے کہا، جاؤ آرام کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ اب اس کی طرف وحی ہو رہی ہے، اور وہ منہ لٹکائے واپس لوٹ گیا۔
ہم محل میں طلوع فجر تک رہے۔ طلوع فجر کے بعد میں محل کی دیوار پر چڑھا اور اذان دینا شروع کر دی۔ جب میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا اشہد ان لا اسود حسنی کذاب، تاکہ مسلمان میرے اشارے کو سمجھ جائیں، یہ کلمات سنتے ہی مسلمانوں نے چاروں طرف محل پر حملہ کر دیا۔ اذان کی آواز سن کر چوکیدار چوکس ہو گئے اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں نے محل کی دیوار کے اوپر سے اسود ہنسی کا سر نیچے پھینک دیا۔ اسود ہنسی کے پیروکاروں نے جب اس کا سر دیکھا تو کمزور پڑ گئے، ان کی طاقت زائل ہو گئی۔ جب مومنوں نے اس کا سر دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر زوردار حملہ کیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے جنگ ختم ہوگی اور مسلمانوں نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب چار سور روشنی پھیل گئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قاصد روانہ کیا۔ جب یہ خوشخبری دینے والے قاصد مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ سرور عالم، فخر موجودات، شمس الضحیٰ، بدر الوحی، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ رات اپنے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ قاصد حیرانی اور پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے کہ انہیں بتایا گیا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسی رات آگاہ کر دیا تھا جس رات اسود ہنسی کو قتل کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، گزشتہ رات اسود ہنسی کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کو ایک ایسے بابرکت شخص نے قتل کیا ہے جس کا تعلق ایک بابرکت گھرانے سے تھا۔ آپ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مبارک شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا فیروز۔ فیروز اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ جزاک اللہ۔